ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وقفے سے پہلے جب جنید اکبر صاحب اپنے شکوے شکایتیں بیان کر رہے تھے تو آپ نہ تو پریشان نظر آ رہے تھے نہ حیران نظر آ رہے تھے بلکہ تھوڑے سے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ آپ کا کام تو آسان ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ ہو جاتی ہے, بیرسٹر سیف صاحب کی میٹنگ ہو جاتی ہے, جنید اکبر کو عمران خان 18 دفعہ بلاتا ہے تو اس کی آپ ملاقات نہیں کرواتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیکٹکس کامیاب ہو رہے ہیں. میں آپ کو شاید پریشانی میں اس کا اظہار نہیں کر سکا, لیکن میں کافی پریشان ہوا. اچھا ہو یا پریشان اس گفتگو سے, یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ گفتگو کیا ہوئی ہے. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا بیرسٹر سیف عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا وہ پولیٹیکل کمیٹی جو عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے, یا بیرسٹر گوہر جنہیں عمران خان صاحب نے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا بیرسٹر علی ظفر جو ہمیشہ ایک مدلل گفتگو کرتے ہیں اور ساری پارٹی ان کو لان تان کرتی ہے, ایسی تیسی پھیر دیتی ہے ان کی, وہ عمران خان کے خلاف ہیں, یا ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ جو میرے قریبی دوست ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم خان صاحب کی بہنیں جو ملاقات کرتی ہیں, کبھی بیانات دیتی ہیں, ان کی بات سنیں, بیگم صاحبہ جو آج کل نئی بیانات زیادہ دے رہی ہیں ان کی بات سنیں, ہم سر کی بات سنیں. یہ تو آپس میں نہیں ایک دوسرے کی بات سن پا رہے. یعنی مجھے اس گفتگو کے بعد سوال میرا یہی ہے نا, یہ تمام لوگ ان کی سر میٹنگ نہیں ہوتی نہیں, مگر ایک ریپرزینٹیٹیو چلیں, مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ, میں پتہ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں جن کو عمران خان ملتے ہیں, جیسے بیرسٹر سیف نے کہا, کیوں ملتے ہیں بھائی؟ اور وہ جو لسٹ بھیجتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ ملتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے, جو لوگ ملتے ہیں اور بار بار مل رہے ہیں جن پہ آج اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, بھئی کیوں ملتے ہیں عمران خان ان سے؟ اور چلیں مان لیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا, بھولے آدمی ہیں, مل لیتے ہیں, تو پھر ان کو اتارتے کیوں نہیں ہیں؟ ابھی تک وہ صدر کیوں ہے بیرسٹر گوہر صاحب؟ ابھی تک سپوکس پرسن کیوں ہے بیرسٹر سیف گوہر صاحب کا تو اس وقت ایشو نہیں ہے. نہیں ہے, ایسے مت کریں. میں آپ کے پاس بہت سے کلپس ہیں جس میں بیرسٹر سیف گوہر کچھ کہتے ہیں تو سلمان راجہ صاحب ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, سلمان راجہ صاحب کچھ کہتے ہیں تو بیرسٹر گوہر اس کا جواب دے دیتے ہیں, دونوں مل کے کو بات کریں تو وہ یہ اپنے علی امین گنڈا پور صاحب ایک طرف چل پڑتے ہیں. نہیں دیکھیے, بہنیں تو ملتی ہیں بھائی, جو لوگ ان کی اپنی پارٹی کے مل رہے ہیں پیغام یعنی آج کی اس پوری محفل میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بجٹ پیش کرنا تھا یا نہیں, بجٹ ڈیفیٹ کرنا تھا یا نہیں. وہ رسائی آپ ہمیں رسائی دے تاکہ پتہ چلے کہ بجٹ پیش جب رسائی نہیں ہوتی اس طرح کنفیوژن ہوتی. بھائی آپ ناراض ہو رہے, میں نے آپ کو کہا کہ میں ضرور کوشش کروں گا, لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جنہیں عمران خان صاحب مل رہے ہیں اور ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ باہر جا کے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, تو ان کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ اچھا, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنید اکبر ابھی صاحب, میں نے آدھی بات کی تھی. اچھا آدھی بات کی تھی, مگر چلیے آپ آگے بڑھائیے. میں ان سے یہ آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال پیدا ہوا ہے. ایک تو آپ کو نہیں ملنے دیتے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیتے, عمر ایوب کو نہیں ملنے دیتے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں, حامد رضا صاحب کو نہیں ملنے دیتے, علی محمد خان کو نہیں ملنے دیتے, بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, لیکن چند لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ ان کو نہیں ہے نا, بھولے ہیں نا, یہی تو بات ہے. نہیں, مجھے ان سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری پارٹی کا نہیں مسئلہ یہ نہیں جی. آپ اگر عمران خان صاحب کو اس کو آپ نے ایسولیشن میں رکھا, 7 دن میں ایک ہی ملاقات ہو جاتی, وہ بھی کبھی ہو جاتی کبھی نہیں ہو جاتی. اگر اس کو آپ نے اس کو الگ رکھے, سب کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو نہیں, اگر 7 مئی ہفتے میں یا 10 دن یا 3 مئی ہفتے میں اگر کوئی ملنے, تو یہ تو نہیں کہ خان کہہ رہے کہ اس سے بھی نہیں ملنا, اس کو خان دیتا ہے وہ نہیں ملتے. ارے بھائی پارٹی کے ان سربراہان کو ہٹا تو دے. نہیں اگر جو لوگ غداری کر رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, ان کو ہٹا دینا, ایک کو تو ہٹائیں. اس میں نہ کبھی ہم نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی غداری کرتا ہے. میں نے کہا ریاست نے اتنا گیپ پیدا کیا کہ ہماری رسائی نہیں ہے, ہمیں انسٹرکشن نہیں ملتی, ہماری بات نہیں پہنچتی, ہمیں بات نہیں پہنچتی. دیکھیں سر, یہ میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نام لے کے الزامات لگائے ہیں, نام لے کے, ایک نام نہیں لیا میں نے, لکھتے پھر میں نے چھوڑ دیا, قلم رکھ دیا جس پہ آپ نے کہا پریشان نہیں. لیکن ایک الزام جو میں آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے
18 دفعہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی میٹنگ کراؤ میرے ساتھ، ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. سر میں نے کہا کہ میں جا کے ضرور یہ تجویز بھی پیش کروں گا اور اس کی وجہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر نے جتنے نام لیے میں لکھتا گیا پھر رک گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن تمام لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ میں کیسے چلاؤں اور یہ پارلیمانی پارٹی جو ہے میں کیسے چلاؤں اور یہ جو چیف منسٹر، ایک سیکنڈ سر مجھے بات تو کر لینے دیں. چیف منسٹر جو ہے میں کیا سمجھوں اس کو، اور یہ جو ارے بھائی ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ عمران خان صاحب نے صرف ایک پھونک مارنی اور یہ سب ہٹ جائیں گے، تو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ پارٹی کے صدر کو ہٹا دیں. اگر پارٹی وہ عمران خان چاہ رہے تھے بجٹ منظور نہ ہو، بجٹ منظور کروا لیا. ان کی کون سی بات، کس کی بات مانے اب؟ اچھا ان کو آج جنید اکبر خان کو آج کنفرنٹ کیا گیا، انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا، ذرا وہ بھی کلپ چلائیں جی. مجھے بتایا جائے کہ خان کے ساتھ یہ غداری کیوں، ان کی مشاورت کے بغیر کیوں ہمارا جو بجٹ پشاور کا کے پی کے کا منظور ہوا، کیوں ہوا؟ سر آپ وہاں کا حصہ ہے نا، کے پی کے صدر ہے سر، آپ کیسے انکار کرتے ہیں اس بات سے؟ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں حکومت. سر میں آپ کو بتا رہی ہوں، خدا کی قسم ہم روڈوں پہ ہم عورتیں ہم جان دینے کو تیار ہیں. آپ لوگ مشاورت نہیں کر سکتے خان کے ساتھ، خان کے ووٹ لے کے آپ لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں. آپ کی تصویر بن گئی ہے لیکن وہ میرا کام نہیں ہے. وہ صبح میں تصویروں والی عورت نہیں ہوں، حق کی بات کر رہی ہوں، سچی بات کر رہی ہوں. اچھا اور اس کے بعد پھر جنید صاحب یہ کیا درست ہے نا، آپ نے پھر جو 2 صوبائی وزیر تھے وہاں پہ خیبر، میں نے کہا اس سے پوچھے، آپ نے ان کو آگے کر دیا. میں نے کہا جواب دے دے آپ. اچھا جی ایک تو میں نے اچھا جی میں نے ایک تو یہ بات ہے، میں نے نہیں کہا کہ کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کا کر، میں نے کہا بیرسٹر سیف صاحب اور میرا، کیونکہ میں ڈرون کے خلاف کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، تو میرا کہا بیانی ہمارا نہیں بنتا. اس میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے وہ کسی کا کہے یا اس کا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے اگر میں نہیں ملتا تو جو ملتا ہے وہ خان صاحب کے سے وعدے نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری رسائی نہیں ہے، مجھے وہ سپورٹ نہیں ہے، مجھے وہ میرا رابطہ نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ جب سے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں تو آپ نے کوئی 117 ارب روپے کی ریکوری کروائی ہے؟ میں نے جی 117 ارب کی میں نے پہلے 2 مہینے میں کی ہے، وہ آپ چیک کر لیں. اور جب سے مجھے جب کہا کہ میسج آیا کہ اس کو ہٹایا یا ہٹا رہا ہے یا اس طرح، تو اس مہینے کے بعد ہماری 1 ارب کی ریکوری. اچھا جو آدمی 2 مہینے میں 117 ارب کی ریکوری کروا سکتا ہے وہ آدمی عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے، تو بہت بڑا المیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا سر جی میں آپ کو بتا دوں، اچھا جی میں آسان کر لیتا ہوں، میرا ان کے سے بھی ایک گلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ گلہ نہیں ہے کہ ان کے بیچاروں کے اختیار میں ہے نہیں. وہاں پر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو ملاتے، اگر یہ ملانا بھی چاہے بس میں نہیں ہے. تو بیرسٹر سیف جو ہے وہ مصدق ملک سے بھی زیادہ پاورفل، بہت زیادہ پاورفل. تو یہ ہماری اس کی ہمدردی بھی ہمارے ساتھ ہوئی نہیں ملا سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں آپس کے جھگڑے آپس میں نپٹا لیتے، مجھ غریب کو کیوں ڈال رہے ہیں جہنم میں. یعنی آپ سوچے ذرا. میں یہ کہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے خلاف آپ نام نہیں لیتے. پریزیڈنٹ صاحب یا چیئرمین کیا ہیں ان کے، پریزیڈنٹ ہے چیئرمین ہے، ان کے خلاف سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری جنرل کے خلاف ان کے بیانات چلا دیں اور مجھے بتائیں کس کی بات. میں چلا چکا ہوں نا. مجھے بتائیں کس کی بات. مسئلہ سارا یہی ہے کہ سیکرٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہے ان کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق میٹنگ نہیں ہوتی. ارے بھائی کسی اور کی لسٹ پہ ہوتی ہے. ان کی بہنیں ملتی ہیں، ایک دفعہ ہٹا دینا. جو بندے یہ سب کام کر رہے ہیں، جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، کسی ایک کو تو ہٹا دیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا نہیں ابھی 1 منٹ ٹھہر جی، کیونکہ مجھے بھی انہوں نے وہ ایک محبت میں تانا دیا، لیکن بہرحال تانا تو پھر بھی ہے. اچھا بھائی مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے، بات انہوں نے صرف کرنی ہے، یہ سیاستدان کرنا یہ چاہتے ہیں سیاست، لیکن سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے کیونکہ سیاستدان با اختیار نہیں ہیں. وزیر اعظم جائے ہاتھ میں لائے اور بولے کہ آپ اسپیکر کے چیمبر میں آ جائیں، کوئی بات نہیں. میں آج خود گیا ہوں، میرے جتنے دوست احباب ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، میں نے سب سے ہاتھ میں لائے. میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے آپ دوسری طرف بیٹھیں، مگر کوئی بھی آپ کی تجویز ہے تو میرا دفتر، آپ کا دفتر تشریف لائیں اور مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے تجاویز بھی دی اور وہ اچھی تجاویز، تو ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. اب بات یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، میں مان لیتا ہوں. تو پھر کہتے ہیں ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ با اختیار ہے. چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم قبر تک اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا کریں گے. ارے یار آپ لوگ سکیزوفرینک ہیں،
آپ دیوانے ہیں, آپ قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے خاندان کے افراد کے خلاف, ان کی بیٹیوں کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں, تصویریں لگا لگا کے واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا میں. میں آپ کو ایک اور نہیں سر نے کی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کا جو ہاج پوج جو میں لکھ لکھ کے تھک کے میں نے نیچے رکھ دیا, اور میں نے کہا یہ کون ہیں, ان میں سے کون سے والے پی ٹی آئی ہیں, ان میں سے کس سے بات کرنی ہے, کون اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, کون اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکال رہا ہے, یہ کیا لوگ ہیں, ہم ان کے کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے صرف اجازت دے دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ سب ختم ہو جائے گا, ہم صرف ان کی بات سنیں گے اور بیرسٹر گوہر کی نہیں سنیں گے.